ساتھ صرف تبصرہ کر کے، یہ کہنے والا صرف کہہ کے چلا جائے اور سننے والے صرف سن کے چلے جائیں اور تحفظ ایمان کی باتیں ہو جائیں زبان سے کان تک اور کان سے زبان تک، اتنا کرنے سے اس طوفان کا رخ موڑا نہیں جا سکے گا۔ یہ سیلاب ہے جو ہمارے گھروں کے دروازوں تک پہنچ چکا، یہ طوفان ہے جو دہلیز سے آگے بڑھ کے بیڈ روموں میں داخل ہو چکا۔ اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر کسنی ہوگی، ہمت جٹانی ہوگی، لگنا ہوگا، کھپانا ہوگا اپنے آپ کو، کھلانا ہوگا اپنے آپ کو، اور اس کی ذمہ داری مردوں سے کہیں زیادہ خواتین کی ہے اور والدین میں باپ سے کہیں زیادہ ماں کی۔ یہ وہ سچی تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بزرگوں اور بھائیوں اور جو مائیں اور بہنیں یہ گفتگو سن رہی ہیں وہ اچھی طرح متوجہ ہو جائیں۔ اسلام دشمن طاقتوں نے بے شمار راستے اختیار کیے ہیں، ایمان کے ڈاکوؤں نے، ایمان پر نقب لگانے والوں نے، ایمان کے رہزنوں، لٹیروں، چوروں نے ایمان کو لوٹنے کے لیے بہت سے راستے اور بہت سی تدبیریں اختیار کی ہیں۔ ان میں جو سب سے نمایاں تدبیر ان کی رہی اور جس نے انہیں بہت کچھ کامیابی کی منزلوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہ ہے وہ تعلیمی نظام، ماڈرن ایجوکیشن کا وہ سسٹم جسے پوری دنیا پہ تھوپ دیا گیا۔ یہ ہے عصری نظام تعلیم کا وہ سسٹم جو یورپ سے آیا تھا اور جسے صرف یہودیوں نے اور جسے صرف عیسائیوں نے اور جسے صرف مجوسیوں اور بدھسٹوں نے اور جسے صرف کفر اور شرک کی نمائندہ طاقتوں کے افراد نے نہیں قبول کیا۔ ہماری بدقسمتی ہے جو نظام گندگی کا سڑا ہوا نظام تھا، وہ جس طرح واشنگٹن میں چلتا رہا مدینے میں بھی چلتا رہا، جس طرح کفر کے ایوانوں میں چلتا رہا اسلام کے ایوانوں میں بھی وہی نظام چلتا رہا۔ پوری دنیا پہ تھوپ دیا گیا عصری تعلیم کا نظام، ایسا نظام جس میں نہ جانے کتنے راستوں سے کفر کا زہر، شرک کا زہر، عقیدے کے بگاڑ کا زہر مختلف جراثیم کی شکل میں خوبصورت، دلکش، دلفریب، خوشنما ریپروں میں داخل کیا گیا۔ کتنی محروم ہیں وہ نگاہیں جنہوں نے ان خوشنما ریپروں کو تو دیکھا لیکن اندر جو غلاظت کی سڑاٹ تھی اس کو محسوس نہیں کیا، اور غلاظت و گندگی کے اس جراثیم کو جو خوشنما ریپر میں پیش کیے گئے تھے قبول کر۔ ہم خوش ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں اسکول میں داخل ہے، ہم مگن ہیں، بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہماری بچی فلاں کالج میں تعلیم پا رہی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے علاقے کے فیمس اسکولوں کا، فیمس کالجوں کا انتخاب کیا۔ مسئلہ میڈیم کا نہیں ہے اور مسئلہ مینجمنٹ کا بھی نہیں ہے۔ اسکول و کالج انگلش میڈیم ہو، ہندی میڈیم ہو، مراٹھی میڈیم ہو، کوئی اور میڈیم ہو، اور مینجمنٹ مشنریز کا ہو، مینجمنٹ کفر و شرک کی نمائندہ طاقتوں کا ہو، یا مینجمنٹ کاروباری ذہنیت رکھنے والے نام نہاد مسلمانوں کا ہو، جنہوں نے صرف کاروبار کے نقطہ نظر سے ان تعلیمی اداروں کو قائم کیا۔ صورتحال یہ ہے کہ جو کورس پڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکولوں میں وہ کورس کفر اور شرک کے جراثیم سے بھرا ہوا۔ آپ کو
کو فرصت نہیں ہے اور شعور بھی نہیں بہت سو کو کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو کورس، جو سبجیکٹس، جو مضامین اور جو لیسنس کتابوں میں پڑھائے جا رہے ہیں ان میں کہاں ایمان ہے، کہاں کفر ہے، کہاں توحید ہے، کہاں شرک ہے۔ ہمیں نہیں توفیق ہوئی کہ ہم دیکھیں کہ ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ کہیں ان کو یہ تو نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کو بھی سجدہ کرنا ہے اور سورج کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ کہیں انہیں یہ تو نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ معبود اللہ بھی ہے اور معبود سورج بھی۔ کہیں انہیں یہ تو نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ پاور اللہ کے پاس بھی ہے دینے اور لینے کا، اور پاور دوسروں کے پاس بھی ہے دینے اور لینے کا۔ زہر بھر دیا گیا ہے ان کورسوں میں، اور کورس اپنی جگہ۔ کیا ہم نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو جن اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم دلا رہے ہیں، وہاں پڑھنے والے، وہاں پڑھانے والے، وہاں پڑھانے والیاں، وہاں کے ٹیچرز، وہ مرد ہوں یا خواتین، وہ سچائی کے راستے پر ہیں یا کرپٹ لوگ ہیں؟ وہ سلامتی کے راستے پر ہیں یا بگڑے ہوئے لوگ ہیں؟ وہ کلاس رومز میں کورس پڑھاتے وقت کیا ذہن سازی کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی؟ کیا تربیت کر رہے ہیں پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کی؟ کیا نہج دے رہے ہیں؟ کس ڈگر پہ بچے کو چلایا جا رہا ہے اور اس کے بالکل صاف اور سادہ سلیٹ کی طرح روشن دماغ کو کیسے گندا اور تاریک بنایا جا رہا ہے؟ کیا تحریر لکھی جا رہی ہے بچے کے لوح دماغ پر؟ کس رخ پہ اس کو چلایا جا رہا ہے؟ کیا ڈائریکشنز دیے جا رہے ہیں اس بچے کو، بچی کو؟ آپ باپ ہیں اور آپ ماں ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو پیدا کر دیا، کام ختم ہو گیا؟ جی نہیں، ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ والدین بننا فل ٹائم جاب ہے، 24 گھنٹے کی جاب ہے۔ 24 گھنٹے آپ کھلی رکھنی پڑے، دیکھنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے بچے کے لیے، اپنی بچی کے لیے تعلیمی ادارے کا انتخاب کریں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے کون سا ادارہ سلیکٹ کیا۔ وہاں جو کورس پڑھایا جا رہا ہے وہ کورس زہریلا ہے یا زہر سے پاک؟ وہاں جو ایکٹیویٹیز ہیں، کہیں ان کے ذریعے بچے کے سیدھے ذہن کو ٹیڑھا تو نہیں بنایا جا رہا، اس کو گمراہی کے راستے پر تو نہیں دھکیلا جا رہا؟ وہاں جو کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں، جو ثقافتی تقریبات ہوتی ہیں، ان کے ذریعے بچے کو غلط سمت میں تو نہیں گھمایا جا رہا؟ اور وہاں جو تربیت ہو رہی ہے، جو طریقہ تعلیم اختیار کیا جا رہا ہے، جو انداز تربیت اختیار کیا جا رہا ہے، وہ بچے کو صحیح رخ دینے والا ہے یا غلط رخ دینے والا؟ یہ سب دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے ایمان کے جو دشمن ہیں، انہوں نے سینکڑوں سال تک اس پروجیکٹ پر محنت کی ہے۔ انہوں نے بلا مبالغہ اربوں خرچ کیے ہیں اور کروڑوں دماغ یورپ سے لے کر ہندوستان تک لگے ہیں اس کام پر کہ زہر کے جراثیم کیسے مسلمانوں کے دماغوں میں اور ان کے فکر کی نس نس میں پیوست کر دیے جائیں۔ آج جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ایک واقعہ پیش آئے یا 100 واقعات پیش آئیں، یہ واقعات اسی 100 سالہ محنت کا نتیجہ ہے جو انہیں ملا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میٹھے میٹھے قدم چل کر اس طوفان کا مقابلہ کر لیں؟ جی نہیں، طوفان کے مقابلے کے لیے اس سے کہیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی جو محنت طوفان برپا کرنے والوں نے طوفان گھروں میں داخل کرنے کے لیے کی۔ عصری نظام تعلیم کا راستہ سب سے بڑا راستہ تھا ایمان والے دل میں کفر داخل کرنے کا، توحید والے
عقیدے کو